اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ میں ملک یاسین خان، ماہر وظائف، ذکر و اذکار و روحانیات، آج آپ کی خدمت میں ایک خاص عمل پیش کرنے جا رہا ہوں جو کہ بہت خاص ہے ان افراد کے لیے جن کی اولاد نافرمان ہیں، جن کے رشتے ان سے سرکشی کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کو بار بار بہت زیادہ حد تک نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو آج اس عمل کا تعلق ان سب فتنوں سے، ان سب خرابیوں سے سب کو محفوظ کرنا ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات سے میری دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات سب کو اس عمل کو مکمل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو ہدایت اور بھلائی کا راستہ دکھائے اور ہر قسم کے خساروں سے اور مشکلات سے امان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا جو عمل ہے وہ ہے نافرمان کو فرما بردار بنانا۔ اب سب سے پہلے ہم اولاد کی بیس پر بات کریں گے، نافرمان اولاد کی نشانی اور نافرمان اولاد ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اولاد کی نافرمانی۔ جب بھی وہ والدین کی نافرمانی ایک اولاد کرتی ہے تو اس کے اندر 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ، اگر والدین اپنی اولاد کے اچھے اور برے کا احساس نہیں رکھتے۔ دوسری وجہ، اگر والدین اپنی اولاد کو کھلاتے وقت اللہ اور اس کے رسول کا شکر کرنا بھول جاتے ہیں۔ تیسری چیز، والدین جب اپنی اولادوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز، والدین جب اپنی اولادوں سے کسی بھی معاملے کے اندر خبر نہیں لیتے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے۔ تو جب اس طرح کی کیفیات داخل ہو جاتی ہیں تو اس کا واضح مطلب ہے کہ آپ کی اولاد نافرمان ہوئی۔ اب ہمیشہ اس کے اندر 4 پہلو میں نے دیے، لیکن اس کے اندر جو بڑا پہلو ہے وہ ہے ناشکری۔ ماں باپ ہم میں سے بہت سارے افراد کے ہیں اور بہت سارے ایسے ماں باپ ہیں جن کی اولادیں بہت زیادہ سرکش ہو چکی ہیں۔ اولاد ہمیشہ سرکش تب ہوتی ہے جب ایک انسان بہت زیادہ حد سے ناشکری کرتا ہے۔ اگر ان کے پاس دولت ہوگی، زر ہوگا، جاگیر ہوگی، تو وہ اپنی اولاد کو ایسے چھوڑتے ہیں جیسے ان کا نہ کوئی خدا ہے، نہ ان کی کوئی آخرت ہے، نہ ان کا کچھ ہے۔ لیکن جب وہ اپنے عروج پہ جاتے ہیں تو ان کو اس چیز کا احساس بھول جاتا ہے کہ ہمارا خدا ہے، ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، ہم یہ حلال کام کر رہے ہیں یا حرام کام کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا کام جاری رکھتے ہیں۔ لیکن جب اللہ ان کی مہلت ختم کر دیتا ہے تو پھر ان کے اوپر وہ عذابات کی لہر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ مائیں ہوتی ہیں جو کہ اپنی اولادوں کا بھلا سوچتی ہیں، کچھ والدین، کچھ باپ ہوتے ہیں جو کہ اولادوں کو برے کی تربیت دیتے ہیں۔ جیسے ماں ہے، ماں کے سامنے بچے بیٹھے ہیں، بچوں کے سامنے ماں کو اسی طرح اپنی بیوی کو گالیاں دینا۔ جب وہ گالی دیتے ہیں اپنی بیوی کو تو بچے جو ہے اس چیز کو نوٹ کرنے کے بعد وہ ضرور اپنی ماں کی جو ورتھ ہوتی ہے، جو اپروچ ہوتی ہے، اس کو اپنی نظر میں گرا ہوا محسوس کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں جب بھی ماں ان کو کوئی بات سمجھانے یا سکھانے کرتی ہے تو فوراً ہی انکار کر دیتے ہیں اور مزید اس کے اوپر زبان درازی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، بچہ جب بھی خراب ہوگا تو اس کی سب سے خرابی کی وجہ ماں باپ ہوں گے، اور ماں باپ کے اندر سب سے جو بڑا رول ہوگا وہ باپ کا ہوتا ہے۔ اگر باپ اپنی اولاد کو اچھی تربیت کرے، اور تربیت کرنے سے مراد کہ جو اس کی وائف ہے، جو ان بچوں کی ماں ہے، اگر وہ اس سے پیار سے پیش آئے، بچوں کو کسی قسم کی لڑائی جھگڑے کی فیلنگ نہ پہنچے، تو بچے کبھی بھی اپنے ماں باپ کے نافرمان نہیں بنتے۔ اب جب بچے نافرمان بن جاتے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نافرمان اولاد کی نشانیاں اور نافرمان اولاد کی وجہ سے آنے والے گھروں پہ عذاب۔ پہلا عذاب، اس گھر کے اندر رب کریم کی رحمت نہیں آتی جس گھر کے اندر ماں باپ کی نافرمانی ہوتی ہے۔
اب ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں ہمارے گھر میں تو اتنا رزق بھی ہے، اتنی دولت بھی ہے، اتنی جائیداد، سب چیزیں موجود ہیں۔ یاد رکھیے گا، رحمت کا مطلب ہوتا ہے سکون۔ سکون ہمیشہ اس گھر میں آتا ہے جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کیا جا رہا۔ جس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل نہ کیا جا رہا، اس گھر کے اندر کبھی بھی سکون نہیں آتا۔ وہ جب تک رہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک مہلت ہوتی ہے، لیکن جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو وہ ہر چیز واپس ہو جاتی ہے۔ اب دوسری چیز جو اس کی وجہ سے خسارہ آئے گا وہ ہوگا کہ جو ماں ہوگی اس کے ساتھ بہت ساری بیماریوں کا حملہ شروع ہو جائے گا۔ اب ماں کے اندر بہت ساری بیماریاں شروع ہو جائیں گی، جس میں سب سے جو بڑی بیماری ہوگی وہ ڈپریشن ہوگی، اور بہت ساری ایسی مائیں ہوں گی جو کہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ان کے اوپر وزنی ایک عمل آ چکا ہے، ایک بہت زیادہ سختی آ چکی ہے۔ بظاہر اس کے اندر اگر ہم کہیں کہ صرف ایک باپ کا قصور ہے تو اس میں قصوروار ماں بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ماں اگر غلط کے خلاف کھڑی نہیں ہوتی اس نظریے پر کہ اس کی اولاد چھوٹی ہے، وہ ان کو کیسے چھوڑے، یا ان کو تکلیف پہنچے گی، یا گھر نہ ٹوٹ جائے، یا ایسا کچھ نہ ہو جائے، تو وہ سب سے بڑا دین اسلام کا بہت بڑا ایک جرم کر دیتی ہے، کیونکہ اس کا کام تھا جہاد اور ہدایت کی بات کو اپروچ کرنا، لے کر چلنا، لیکن وہ اس کو اپنے رشتے کو بچانے کے لیے، اپنی اولاد کی خیرخواہی کے لیے، ان کو بچانے کے لیے وہ اس سے رک گئی، جس وجہ سے جو مرد جو اس کا شوہر تھا اس نے اس کا جو ذاتی حق تھا، جائز حق تھا، اس سے بھی اس کو مرحوم کر دیا، اور وہ اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اپنے حق سے بھی مرحوم رہی۔ جب وہ عورت اپنی ورث اس گھر کے اندر کھو دے گی تو کبھی بھی جتنی اس کی اولاد ہوگی، جو اس کا خاندان ہوگا، جو بھی اس کا سسرالی گھر ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا، وہ کبھی بھی اس عورت کے کیے کے اوپر نہیں بولیں گے کہ اس نے ہمارے لیے کتنا اچھا کیا، کتنا اچھا نہیں کیا، کیونکہ اس نے اللہ کی حد کو بھی پھلانگ دیا ہے، اور پھلانگنے کا مطلب کہ اس نے اپنا حق بچانا چھوڑ دیا ہے، کہ اگر اس کو ایک حق دیا گیا ہے مکمل طور پر کہ وہ اپنے حق کو مانگے، تو اس نے اپنی اولاد کی خیرخواہی کے لیے، اس کو بچانے کے لیے اس نے اپنا حق جذب کر دیا، سلب کر دیا، کہ اگلا انسان نے اگر اس کو حق نہیں دیا، اس کو پراپر کھانا نہیں دیا، اس کو کپڑے پہننے کے لیے نہیں دیے، اس کو مکمل رہنے کی جگہ نہیں دی، اس کو زمانے کے اندر ریسپیکٹ نہیں دی، تو واضح ہے کہ اس انسان نے اپنے رشتے کی صدق کے دل سے فرما برداری نہیں کی، جس نتیجے میں اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم اس گھر سے بہت پیچھے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اب یہ پرابلم تو ہو گئی ہے اور اولاد نافرمان ہو چکی ہے، ماں تو بیمار بھی ہو چکی، لیکن مسائل پھر بھی حل نہ ہوئے۔ کیوں نہ ہوئے؟ کیونکہ رب کریم کے در پر جب تک وہ ماں اس طریقے سے نہیں جھکتی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی، وہ تب تک لڑے گی ان فتنوں سے، ان فتنے پرست عناصر سے، جب تک اس کے اندر جان ہے اور وہ اپنی جان کا طمع نہیں کرے گی۔ جب اس کے اندر یہ وائبس آئیں گی، اللہ پاک توبہ قبول کرے گا، تو ماں کا جو اندرونی عشق ہوتا ہے وہ بیسک اللہ پاک کی ذات بہت پسند کرتی ہے، اور جب اللہ پاک کی ذات کو اس کا جو اندرونی عشق ہے جب وہ بہت زیادہ پسند آتا ہے، تو اللہ پاک اس کی اولاد کے نصیب کو بلندی عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب بھی اولاد کا نصیب بلند ہوگا وہ اس کی ماں کی دعا سے ہوگا، اور ماں کی وجہ سے ہی ہوگا۔ جب اولاد کا نصیب بنتا ہے تو وہ بھی ماں کی فرما برداری، نیکوکاری، عاجزی اور انکساری کی بنیاد پر ہی بنتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک کی ذات سے میری دعا ہے کہ سب کو اللہ پاک کی ذات ہدایت اور بھلائی کا راستہ دکھائے۔ یہ چار چیزیں جو بتائی گئی ہیں ان پہ مکمل توجہ دیں تو انشاءاللہ العزیز اولاد نافرمانی سے باز آ جائے گی۔ کوئی اولاد بھی ماں باپ کو تنگ نہیں کرے گی، ماں باپ کے دکھ سکھ میں شریک ہوگی، ماں باپ کے ساتھ جڑی رہے گی اور ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اب یہ باتیں تو میں نے بتا دی، اب ہم عمل کی طرف چلتے ہیں کہ اس عمل کو کرنا ہے تاکہ اللہ پاک معافی بھی دے دے، توبہ بھی قبول کر لے اور ہمارے اوپر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دے۔ تو آپ نے ماں ہو یا باپ ہو جس کے ساتھ بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے تو اپنی اولاد کے نام کا 50 روپے کا صدقہ دیں گے کسی یتیم کو۔ صدقہ دینے کے بعد اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد 71 مرتبہ آپ نے ربی جعلنی سے لے کر یوم یقوم الحساب تک یہ آپ نے روزانہ کوشش کرنی ہے ہر نماز کے بعد پڑھیں،
اور پڑھ کر آپ نے اس کو مکمل طور پر دعا کر دی ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی اولاد فرما بردار بن جائے گی اور آپ کے لیے بھلائی کا باعث بنے گی۔ تمام افراد ایک بار درود شریف پڑھیں گے۔